اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وقال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، آج کے آپ کے اس پروگرام میں آپ سے چند ہی باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم جس عظیم شعبے کے اندر عظیم فریضے کے ساتھ وابستہ کیے گئے ہیں، اس کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے مقام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ہماری زندگی کے ایمانیات کے اندر یہ بات داخل ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور ہم لوگ اس کے اوپر فخر کرتے ہیں۔ کوئی اگر ہمیں اس فخر سے ہٹانا چاہتا ہے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں فخر کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ بحیثیت ٹیچر جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں ہمارے ساتھ بہت سارے مسائل ہیں، صرف اپنی ذات کے ساتھ وابستہ مسائل نہیں ہیں، قوم کے ساتھ وابستہ مسائل ہیں۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے یہ قوموں کی تعمیر کا کام، اور یہ کام قوموں کی تخریب کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہمارے ملک کے اندر ہی ہماری تاریخ میں ایک واقعہ ایسا گزر چکا ہے کہ جس کے متعلق ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کی بنیادیں تعلیمی اداروں میں رکھی گئی۔ 1971 کا جو واقعہ اور سانحہ ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں ہندو اساتذہ کا بہت بڑا کردار بیان کیا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ کام تعمیر اور تخریب دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اب یہ ملک ہمارے ذمے ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو کیسے سنوارنا ہے، یہ ہمارے سوچنے کا اور ہمارے کرنے کا کام ہے۔ ملک کی نظریاتی سرحدوں کی دفاع کی ذمہ داری ہم کہتے ہیں ہمارے ذمہ لگائی گئی ہے۔ ہم ذرا سوچیں کہ ہم آنے والے وقتوں میں اپنے ملک کو کیسے شہری دینے کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے جج نے نکلنا ہے، ہمارے ہاتھوں سے تھانے دار نے نکلنا ہے، ہمارے ہاتھوں سے دکاندار نے نکلنا ہے۔ ہر شعبہ زندگی ہم ہی تیار کر کے بھیج رہے ہیں۔ بنیادی اخلاقیات انسانوں کی جو ہیں وہ ہمارے ذریعے سے جو ہے لوگوں تک پہنچنی ہے۔ اس حوالے سے ایک تو یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے اور اپنے فرائض ہمیں بأحسن انداز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری گزارش یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے آیات پڑھی ہیں، مایوسی کا مسلمان کے ساتھ کوئی میل نہیں ہے۔ دنیا کا ہر انسان مایوس ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کو باضابطہ اس کام سے منع کیا گیا۔ قرآن مجید میں کہا گیا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، مسلمانوں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اور پھر اس ناامیدی کو اور مایوسی کو ختم کرنے کے باضابطہ پورے پروسیجر قرآن مجید میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کیے گئے۔ یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، کیا اس کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، دل چھوٹا نہ کرو، غمگین نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم، تم غالب رہو گے، لیکن شرط یہ تم مومن ہو۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑے مومن انبیاء ہیں۔ انبیاء کی زندگی کشمکش کی زندگی ہے۔ کون سا نبی ہے جس نے کشمکش میں زندگی نہیں گزاری؟ اگر بہترین مومن بننا ہے تو بہترین مومن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر اس کو اختیار کر کے بنا جا سکتا ہے۔ ایسا مومن کہ جس کے اوپر کائنات کے لوگ فخر کریں، جو مرجع خلائق ہو، جو لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہو، اور اس کے لیے کیا ہے جدوجہد کریں۔ دیکھیں قرآن مجید کی سورہ صف میں مومنین کو مخاطب کر کے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب، ایمان والو تمہیں دردناک عذابوں سے نجات کا کلیہ بتایا جائے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم ایمان مضبوط کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں مال اور جان کے ساتھ جہاد کریں۔ ہم جس شعبے کے اندر موجود ہیں یہ جہاد کا شعبہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹیچرز کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں۔ حقوق دلوانا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، خدمت انسانیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا شعبہ زندگی ہے جس کو حقوق نہیں دلوائے؟ اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے شعبہ زندگی میں اساتذہ کرام میل ہیں، فیمیل ہیں، بچے ہیں، ہمارے آفیسرز ہیں، ان لوگوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو صرف یہ رونے دھونے سے یہ کام نہیں ہوگا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ وقت کے ہر فرعون اور جابر کے سامنے عالی ہمت لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ جرأتوں کا راستہ ہے۔ تو اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں سمجھیں۔ پنجاب ایجوکیٹر ایسوسیشن بنائی گئی ہے، اور پھر دوسری جو بات وہ بھی میں کر کے آپ کو بات اپنی آگے بڑھاتا ہوں۔ پھر یہ کام بیٹھ کر نہیں ہوگا،
اور یہ خواہشات کرنے سے یہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات کہی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ نے کسی قوم کی بھی حالت اتنے تک تبدیل نہیں کی جب تک وہ خود اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرے۔ ہم کوشش کریں، اللہ اپنا فضل شامل کرے گا۔ مجھے بتائیں، جب 2002 کے اندر ہم لوگ پہلی مرتبہ کنٹریکٹ پر بھرتی ہوئے، کون سی زیادتی ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی تھی؟ سکیل کے بغیر ہم لوگ تھے، کوئی مہنگائی الاؤنس نہیں تھا، کوئی ہاؤس رینٹ نہیں تھا، کوئی میڈیکل الاؤنس نہیں تھا، کوئی چھٹی۔ آپ اپنے ٹرم اینڈ کنڈیشن اپوائنٹمنٹ لیٹر دیکھیں، کوئی چھٹی بھی آپ کی ود پے نہیں تھی، ساری چھٹیاں وداؤٹ پے تھیں۔ آپ کو ایک لائبریری کا چارج بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن دیکھیں پھر 2007 میں 5 سالوں کے بعد ہی رات دن کی ایک جد و جہد اور پرعزم جد و جہد کے بعد اللہ نے توفیق دی، پھر ہم لوگوں نے ایک بہت بڑی اساتذہ نے تحریک چلائی، اس تحریک میں ہمارے ٹرم اینڈ کنڈیشن بہت سارے تبدیل ہو گئے، ہمیں اسکیل مل گئے، ہمیں مہنگائی الاؤنس ملنا شروع ہو گیا، ہماری چھٹیاں ود پے ہو گئیں، ہمیں ٹرانسفر کی سہولت مل گئی۔ پھر 2 سال کی ایک چھوٹی سی جد و جہد ہم نے کی ہے، چھوٹی سی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمیں ملا ہے بہت بڑا ہے، اس کے لیے بہت بڑی جد و جہد ہونی چاہیے تھی، لیکن اللہ نے فضل شامل کیا، ہمارا خلوص تھا۔ 2009 کے اندر ہم لوگ ریگولر ہو گئے۔ ہم افتخار چودھری صاحب کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، جنہوں نے یہ نیکی کا کام کرنے کے اندر جو ہے اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن یہ پیچھے جد و جہد تھی۔ دیکھیں غزوہ بدر مسلمانوں نے 313 اور کم تعداد اور کم وسائل کے ساتھ جیتا ہے نا، تو وہ اس لیے کہ جو کچھ تھا پیش کیا گیا اور دعائیں مانگی گئیں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو لگائیں، پھر دعائیں مانگیں، دیکھیں اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میری آپ تمام ذمہ داران سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے ذمے اگر میڈیا کا کام لگایا گیا ہے، آپ اس کے وسائل سوچیں کہ مجھے میڈیا کا کام کرنے میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں اور میں نے کس طرح یہ کام کرنا ہے۔ آپ کے ذمے جنرل سیکرٹری شپ لگائی گئی ہے، تو جنرل سیکرٹری کو پتہ ہونا چاہیے کہ تنظیم کو میں نے کیسے چلانا ہے۔ آپ صدر ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی ٹیم کو کیسے اسے کام لینا ہے، میں نے کہاں کہاں تک اپنی بات پہنچانی ہے۔ دفاتر میں آپ کا جانا ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آپ کے ضلع بکر کے جو آفیسرز ہیں ماشاءاللہ کمپیٹنٹ ہیں اور ایماندار ہیں اور ٹیچرز کی بات سننے والے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ باقاعدہ رابطہ ہے، باقاعدہ ان کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، ہم ان کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ خالد صاحب بیٹھے ہیں، سعد رسول صاحب ہیں، باقی آپ کے ذمہ داران ہیں، یہیں کے لوکل بھی ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ آپ دفاتر میں جائیں، آپ اپنا تعارف کروائیں، آپ ٹیچر کے کام لے کر جائیں، جائز کام ضرور کریں گے، جائز کاموں میں بعض اوقات کسی نہ کسی وجہ سے ڈیلے ہو جاتی ہے، ڈیلے کو ختم کروائیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ لوگ اپنا یہ مقام اور کردار بھی سمجھیں۔ باقی مایوسیاں یہ کوئی حل نہیں ہے۔ ہم نے میسج کیا لوگ نہیں ہے تو ہم کیا گھر بیٹھ جائیں؟ آپ کو پتہ ہے پہلے 4 سال میں کتنے صحابہ مسلمان ہوئے، کتنے لوگ عرب کے صحابہ بنے؟ انگلیوں پر گنے جاتے تھے نا، انگلیوں پر، اور پہلے 4 سال مسلمانوں نے چھپ چھپ کر نمازیں پڑھی ہیں، پتہ ہے نا جی۔ لیکن پھر دیکھیں آخر میں کایا پلٹ بھی ہوئی ہے۔ پھر اللہ نے قرآن میں یہ بات وہ منظر بیان کیا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، قومیں اور قبیلے آتے گئے۔ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی اساتذہ چلیں اور ایک بھرپور تعداد کے ساتھ چلیں اور بھرپور طاقت کے ساتھ اساتذہ اپنے مسائل اور تعلیم کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے سکیں، قوم کی تعمیر اور تربیت اچھے انداز میں ہو سکے، تو میرے بھائیوں اس مقام کو لانے کے لیے پہلے شیب ابی طالب سے، بدر کی گھاٹی سے، احد اور حنین کے واقعات سے، اور ہجرت 2 مرتبہ وہاں سے، اور ان سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ ایسے یہ سارا تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم لوگ بھی آپ کے پاس بھی آئے ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی، مایوسی کو ختم کریں، کوئی بات نہیں، تعداد تھوڑی ہو یا بہت، خالص ہونی چاہیے۔ آپ ذمہ داران ہیں، اب تو ماشاءاللہ دیکھیں پورے پنجاب کے اندر تنظیم موجود ہے، اب تو ٹیچر کا ایک ماشاءاللہ بہت بڑا سٹیٹس اور وقار تسلیم کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم ہی ہو گئے، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہہ دیں، تو ہمیں سونا نہیں ہے، جاگنا ہے۔ شاید بھائی آپ بھی اپنی ٹیم کو تھوڑا سا متحرک کریں۔ ابھی موسم ٹھیک ہونے جا رہا ہے، فروری کے کسی درمیانی عشرے میں نا، 2 تیسرے عشرے میں آپ لوگ پروگرام رکھیں۔ میں نے شاید بھائی سے پہلے بھی کہا ہے کہ پورے دن کی ورکنگ رکھیں، اس چیز کو چھوڑ دیں کہ جی صدر صاحب سیکرٹری صاحب آ رہے ہیں تھک جائیں گے، تھکنا شکنا کوئی نہیں ہے۔ ایک تحصیل میں پروگرام رکھیں، تھوڑا سا وقفہ کر کے کہ دوسری تحصیل میں پروگرام رکھیں، تیسری میں، ایک دن میں 3 تحصیلیں کور ہو سکتی ہیں، تحصیلوں میں پروگرام رکھیں، کیونکہ ہمارے دور دراز کے علاقے ہیں، لوگ یعنی کہ سہراز کا منظر ہے ہمارا، یہاں پہ لوگوں کا سفر کرنا ذرا مشکل ہے، قریب جا کے ان کے ہم پروگرام کریں۔ ہم نے 2 بندوں نے باہر سے آنا ہے نا جی، یہاں سے 100 بندوں کو تکلیف نہ دینا کہ بکھر جائیں، باہر سے 2 بندے ہم آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ تحصیل منکیرہ کا الگ پروگرام رکھیں، تحصیل
کیا کہتے ہیں کلور کوٹ کا الگ پروگرام رکھیں، تحصیل دریا خان کا الگ رکھیں، بکھر کا الگ رکھیں، اور کوشش کریں ایک دن میں اگر یہ سارے گورنر ورنہ 2 دن کا رکھ لیں، ایک دن 2 تحصیلیں کر لیں، ایک دن 2 تحصیلیں، ہم لوگ ہفتے اتوار نکال کر آ جائیں گے، یا کوئی اس طرح جیسا بھی آپ شیڈول بناتے ہیں۔ 5 فروری کو چھٹی بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، آج ہو گئی ہے کیا 16 تاریخ ہو رہی ہے، 16 15 16 دن آپ کے پاس موجود ہیں۔ 5 فروری اگر اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے تو کر لیں، کیونکہ دیکھیں جس ڈویژن سے جنرل سیکرٹری ہے، مرکزی پائنیئر رکن ہے، وہاں پہ تو کام ہونا چاہیے نا جی، کہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی جہاں تک رہے گی وسائل کی بات اور ہمارے مسائل کا مسئلہ ہے، کل رات ہی میں واپس آیا ہوں راولپنڈی سے 5-6 دن کا یعنی وزٹ، ابھی تک ہم گھر نہیں گئے، پچھلے ہفتے کو نکلے تھے اور انشاءاللہ کل جائیں گے گھر یا آج جائیں گے۔ آپ سے صرف گزارش اتنی ہے کہ جو پے پروٹیکشن کا ہمارا ایشو ہے وہ اس وقت بہت سارے فیصلے صرف ہمارے نہیں ہیں، بہت سارے ملازمین کے حق میں فیصلے آئے، بہت سارے ڈپارٹمنٹ نے ان کے اوپر عمل درآمد کر دیا ہے۔ 2 دن پہلے ہم لوگ اپنے وکیل سے مل کر آئے، بڑی تفصیل سے 3 گھنٹے کی بحث ہوئی ہے، مشاورت ہوئی ہے، دیگر وکلاء سے مشاورت ہوئی ہے، مختلف محکموں کے ذمہ داران سے مشاورت ہوئی ہے، سیکریٹریٹ کے دورے کیے گئے ہیں، وہاں پہ لوگوں سے مشاورت کی گئی ہے۔ اس ساری سینیریو کے اور سارے حالات کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈسکریمنیشن کے حوالے سے ہم لوگ کورٹ کے اندر ایک اور کیس کرتے ہیں کہ دیگر محکموں کے ملازمین کو پے پروٹیکشن، سروس پروٹیکشن تاریخ تقرری سے تمام مراحل سمیت مستقلی کا حق دے دیا گیا ہے، باقاعدہ آرڈر ہو گئے، ہمیں بھی سیم ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر آئیں اور ہمارے حق میں بھی عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں۔ فرض کریں اگر فیصلے نہیں بھی ہمارے حق میں، جب حکومت عدالتوں کے کہنے پر کنٹریکٹ ملازمین کو تاریخ تقرری سے مستقلی کا حق دے چکی ہیں اور محکمہ ان کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی رائٹ بنتا ہے کہ ہم بھی اسی ملک کے شہری ہیں، سیم ہی نیچر کے اوپر ہم لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، ہمارے حق میں بھی ان فیصلوں کو عمل درآمد کیے جائے اور ہمیں بھی تاریخ تقرری سے مستقلی کا حق دیا جائے۔ باقی 17 دسمبر کو ہم سیکرٹری صاحب سے ملے تھے، ڈاکٹر سہیل شہزاد صاحب سے، انہوں نے ہمارے ساتھ کچھ سوشل سیکورٹی بینیفٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہمارے ساتھ سوال جواب کیے، اور ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے، یہ پچھلی اتوار والے دن ہم عمار صدیق صاحب سے MP صاحب سے ملے ہیں ٹیکسلا میں، آپ نے شاید سوشل میڈیا پر دیکھا ہو، انہوں نے بھی فوری طور پر ہم نے جب ان کے ساتھ اپنا مسئلہ شیئر کیا تو انہوں نے ہماری بات کاٹتے ہوئے ہمیں یہ بات کہی کہ سر آپ نے تو پینشن کی بجائے سوشل سیکورٹی لی ہے۔ پھر ہم لوگ سیکریٹریٹ گئے، وہاں پہ ڈپٹی سیکرٹری، بڑے سیکریٹریٹ گئے، وہاں پہ سینئر کلرکس، جونیئر اسسٹنٹ وغیرہ جو ریگولر کر دی گئے، انہوں نے ہمیں یہ بات کہی کہ سر آپ کے متعلق تو آپ کا کیس اس لیے نہیں بنتا کیونکہ آپ نے سوشل سیکورٹی لی ہوئی ہے۔ تو ہم نے ان سارے لوگوں کو یہ بات کہی، کنوے کی کہ یہ بالکل غلط فہمی ہے، ہم لوگ 2002 سے جو بھرتی کی گئے ہیں 2007 تک ہمیں کوئی سوشل سیکورٹی نہیں دی گئی، اور صرف سوشل سیکورٹی کا معاملہ نہیں ہے، ہمیں مہنگائی الاؤنس بھی نہیں دیا گیا، صرف مہنگائی الاؤنس اور سوشل سیکورٹی کا معاملہ نہیں ہے، ہاؤس رینٹ، میڈیکل الاؤنس اور کیا کہتے ہیں جی اینول انکریمنٹ تو خیر تھی، ٹھیک ہے نا جی، تنخواہ جو چھٹیاں ہماری وہ ساری وداؤٹ پے کی گئی ہیں، تو یہ ہمارے ساتھ تو بہت بڑا یعنی ظلم کیا گیا ہے۔ تو اب جو ہے نا وہ باتیں ان کے ذہن میں پھر بیٹھی ہیں۔ پھر سیکرٹری صاحب نے ہمیں کہا کہ سر آپ اس کو ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ لے کریں، وہ ہم نے کل جو ہے نا ان سے ملاقات ہماری پرسوں نہیں ہو سکی، وہ ان کے پاس ہم نے جمع کروا دی ہیں سارے ڈاکومنٹری پروف وغیرہ بھی۔ SSC اور AUs کی ریگولرائزیشن کا جو مسئلہ تھا اس کے اوپر راجہ بشارت صاحب جو وزیر قانون ہیں ان کے ساتھ دوسری میٹنگ ہوئی ہے اور سمری موو کر دی گئی، اور انہوں نے وعدہ کیا پرسوں جو 2 دن پہلے میٹنگ ہوئی ہے کہ میں آج ہی جا کے وزیر اعلیٰ صاحب سے اس کے اوپر جو نا دوبارہ بات کروں گا، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اسی مہینے یا اگلے مہینے کے اندر باقاعدہ ایکٹ میں ترمیم لا کر ہم لوگ جو ہے یہ ان کی ریگولرائزیشن کروا سکیں۔ دیکھیں ہم ایک اصولی موقف لے کر نکلے ہیں کہ جن لوگوں کو حکومت نے محکمے نے باضابطہ ٹیسٹ انٹرویو کے بعد بھرتی کیا ہے ان سے دوبارہ ٹیسٹ لینے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ہاں حکومت نئی بھرتیاں کرنا چاہتی ہے PPSC کے تھرو کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ خود کرنا چاہتی ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اعتراض اس بات پر ہے کہ جب پہلے آپ لوگوں کو بھرتی کر چکے امتحان لینے کے بعد دوبارہ امتحان لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے تو یہ بات بھی کہی ہے کہ امتحان لینا ہے تو پھر ساروں کو لیں، پھر وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم سے شروع کریں، پھر چیف سیکرٹری سے شروع کریں، پھر ججوں کا بھی دوبارہ امتحان لیں۔ تو اس حوالے سے نا یہ ہمارا اصولی موقف تھا، اور کوشش ہم نے پنجاب ایجوکیٹر ایسوسی نے یہی کی ہے اصولی باتیں کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حکومت یہ جو سنگل نیشنل کیریکولم لا رہی ہے اچھی بات ہے، لیکن ہماری حکومت سے یہ گزارش ہوگی اپنی ملکی ضروریات کے مطابق نصاب تیار کیا جائے۔ ایک قوم ہے نا، ایک زبان اور ایک نصاب ہونا چاہیے، اور یہ جو ذریعہ تعلیم کا میڈیم آف انسٹرکشن کا معاملہ ہے اس کو بھی اردو کے اندر تبدیل کیا جائے۔ انگلش ذریعہ تعلیم بالکل چھوٹی کلاسوں میں اور کم از کم ایلیمنٹری لیول تک تو بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے۔ جو پہلے صاحب کا ایک سسٹم چلتا تھا FA FSC کے اندر لوگ جاتے تھے، بہت اچھے طریقے سے افراد ہمیں مل رہے تھے اور تصورات اور یہ ساری چیزیں کلیئر جو ہے نا بچوں کے اندر ہو رہی تھیں،
وہی سسٹم دوبارہ لایا جائے، ذریعہ تعلیم اردو رکھا جائے، نصاب کے اندر بہتری لائی جائے، اساتذہ کی ٹریننگ کا اچھا انتظام کیا جائے۔ اساتذہ کی ٹریننگ پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اساتذہ کی کنٹینیوس ٹریننگ، پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے بھی جو ہے اقدامات کیے جائیں۔ باقی جہاں تک رہ گیا یہ کرونا کی وجہ سے اسکول جو بند رہے تھے، دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کرے اب یہ معاملہ ختم ہو جائے، اللہ ہمیں اس عذاب سے بھی جو ہے نجات عطا کرے، ہمارے اسکول کھل جائیں۔ اور حکومت سے بھی مطالبہ کریں گے ہم لوگ کہ اگر فرض کریں دوبارہ اللہ نہ کرے پھر بھی کوئی ایسے حالات بنتے ہیں تو کم از کم تعلیمی اداروں کو بند نہ کیا جائے۔ اس لیے کہ خود وزیر تعلیم یہ بات ہمارے کہتے ہیں ڈاکٹر مراد راہ صاحب کہ سب سے زیادہ SOPs کے اوپر عمل درآمد بھی تعلیمی اداروں کے اندر ہو رہا ہے۔ جب عمل درآمد بھی ہو رہا ہے SOPs کے اوپر تو پھر اس کا جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے سکولوں کی بندش نہیں ہونی چاہیے۔ باقی آپ تمام ساتھیوں کو میں یعنی کہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ لوگ وقت نکال کر آئیں۔